بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب کی 13 تاریخ تھی، یوم ولادت، یوم پیدائش مولائے کائنات خلیفہ رابع امیر المومنین امام المتقین مولا المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی 23 قبل ہجرت، آپ کا 13 رجب کو میلاد ہوا، جیسا کہ بتایا گیا کتابوں میں۔ کائنات میں بہت محترم ہستی، اللہ تعالی ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں محبت سے کہ پہلا عشرہ ماہ رجب کا ولی کا ہے حضرت خواجہ غریب نواز، دوسرا عشرہ حضرت علی کا ہے، اور تیسرا نبی کا یعنی معراج شریف کا واقعہ۔ ویسے متعدد ہستیوں کے ایام ان دنوں میں انشاءاللہ جو بھی ہو سکے گا یا لوگوں نے کیا ہدیہ پیش کیا، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس بھی آپ کے پاس موجود ہیں، اوکاڑوی فورم کا بھی اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی۔ اس کے علاوہ آپ کی اسکرین کے دائیں جانب ایک نمبر آ رہا ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، دوران نشست اور نشست کے بعد بھی۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ والدین کے پاؤں دھو کر پینے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور کوئی شخص عمرہ کر کے آئے تو اس کے پاؤں دھو کر پینا کیسا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماں باپ کے یا معظمات دینی جو مسلمات شخصیات اللہ والے ہیں، ان کی دست بوسی ہاتھ چومنا، قدم بوسی پاؤں چومنا، اس کے حوالے سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت عباس بن عبد المطلب کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، حالانکہ رتبہ حضرت علی کا زیادہ ہے۔ ماں کے قدموں کو چومنا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا، باپ کی قدم بوسی
بڑی سعادت، پاؤں دھو کر پینا، یہ محبت کہہ لوں میں اس کو، یا کسی کی عقیدت کا ایک اظہار کہہ لوں، لیکن قدم بوسی کی روایات تو ہیں، لیکن اگر کوئی محبت سے ان کے پاؤں دھو کے پی لیتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرعاً کوئی ممانعت، کوئی منع ہے، مگر ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ بلا شبہ ماں باپ کا بہت مقام، احترام، مشائخ کا، اس طرح کے کام کرنے کو تو ہم بہت سعادت سمجھیں، ان کا کہنا ماننے کی بات آئے تو پھر کیوں پیچھے ہٹیں؟ ان کے ساتھ حسن سلوک جو کرنا ہے اس کے معاملے میں کیوں کمی ہو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ حرام حلال کا خیال اب شاید صرف کھانے کی حد تک کہ یہ گوشت حلال ہے یا نہیں، یا کھانے میں کوئی حرام چیز تو نہیں، اس حد تک باقی کتنے حرام کام ہیں جو پرواہ کیے بغیر کرتے ہیں، وہ بھی خیال رکھیں۔ تاہم کوئی اگر ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پاؤں دھو کے پیتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرعاً کوئی ممانعت ہے۔ سید امتیاز صاحب کا سوال ہانگ کانگ سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 3 نام ایسے ہیں جن کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، میں نے ایک اور جگہ پڑھا کہ 3 نہیں یہ 8 نام ہیں، تو رائے کا اختلاف جس طرح یہاں پایا جا رہا ہے، میرا اصل سوال یہ ہے کہ کس قاعدے کے تحت ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کہاں عبد لگانا ہے کہاں نہیں؟ عام آدمی بغیر جانے یا کسی نئی صورت میں کیا کرے، رہنمائی فرما دیجیے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے جو مشہور 99 نام ہیں، 99 نیمز، ان سب کے ساتھ آپ عبد کا لفظ لگائیں۔ اگر اپنے لیے لگا رہے ہیں آپ تو عبداللہ، میں نے اس نام کا ذکر نہیں کیا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی اس نام کے ساتھ نہیں لگائے گا۔ کئی نام ہیں، وہ خاص طور پر کہا تھا کہ بہت زیادہ احتیاط۔ اسی طرح عبد الرحیم، محمد رحیم بھی رکھتے ہیں، عبد الرشید، محمد رشید بھی رکھ لیتے ہیں، تو محمد عبد الرشید کر لے، محمد عبد الرحیم کر لے، تو بہتر یہی ہے۔ لیکن یہ کہ کچھ ناموں کے ساتھ اگر نہیں بھی عبد کا لفظ لگاتے ہیں تو وہاں گنجائش ہے۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ بزرگوں سے نام پوچھ کے رکھا کرتے تھے، اب گوگل سے پوچھتے ہیں اور وہ جو بھی معنی دے دے، بھلے وہ لغت میں نام ہو نہ ہو، رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کے ساتھ عبد لگا سکتے ہیں آپ۔ کچھ نام ایسے ہیں ان میں نہیں بھی لگائیں تو اس کی اجازت، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بھی بولے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے میں نے یہ واضح کیا۔ باقی آپ کو اگر کوئی خاص پوچھنا ہو نام رکھتے ہوئے تو پوچھ لیا کریں کسی سے بھی، جاننے والے سے، وہ وضاحت کر دے گا۔ مجھے تو کچھ نام ایسے بھی لگے وہ اللہ کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ عبد کا لفظ لگا دیتے ہیں، اور ثبوت ہے عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام بولا جاتا ہے، اب المطلب اللہ کا نام تو نہیں ہے۔ اسی طرح عبد الحبیب رکھ لیتے ہیں، کوئی عبد النوید رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح بھی نام رکھے ہوئے لوگوں نے، تو وہاں معنی غلام کے ہوتے ہیں۔ عبد الرسول نام رکھے ہیں تو معنی غلام کے ہیں، عبد النبی، عبد المصطفیٰ۔ تاہم اللہ کے ہر نام کے ساتھ آپ اگر اپنا نام لگانا چاہتے ہیں تو عبد لگائیں۔ کچھ نام ایسے ہیں جن میں نہ بھی لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا لیں تو وہ بھی درست ہے۔ نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ سادات کرام
کو گالیاں دینے والے شخص پر کیا حکم لگے گا؟ جس کسی نے بھی یہ سوال پوچھا ہے اس نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کے لیے ایسا کہتا ہے یا کسی خاص شخص کے لیے۔ مثلاً ہو سکتا ہے اس کے تجربے میں کسی سے واسطہ پڑا اور اس نے کوئی ایسا کام کیا اور اس کو شکایت ہوئی۔ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، ہم اس فعل کو برا کہیں گے مگر اگر اس سے سرزد ہوا ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے ایسا لفظ نہیں کہیں گے جو مناسب نہیں ہے۔ ادب کرنا چاہیے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے بہت برا کرتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اتحاد اہل سنت کے لیے جو آپ نے کاوشیں شروع کی تھی وہ اب کہاں تک پہنچی ہیں، بتا دیجیے۔ آپ نے پوچھا کہاں تک پہنچی ہیں۔ میں نے اپنے طور پر پہلے ان افراد کو جن کو میں نے ساتھ ملا کر بٹھانا تھا یا ان کی بات تائید لینی تھی، ان سے میں نے رابطے کر لیے، لیکن لاہور کی وہ شخصیت ڈاکٹر صاحب جن کے بارے میں جن سے بات کرنی تھی وہ بیمار ہیں۔ ان کے افراد نے بتایا کہ وہ آئسولیٹ یعنی گوشہ نشین ہیں، ان کو کوئی گردے کی تکلیف ہوئی تھی، ان کو کسی کا گردہ لگایا گیا ہے اور وہ تکلیف میں ہیں، تو جب وہ اس قابل ہوئے کہ وہ نشست کر سکیں، بات کر سکیں، تو وہ مجھے بتائیں گے۔ اس وجہ سے وہ التوا میں ہے، لیکن اس دوران اور بہت سی باتیں ایسی ہونے لگ گئی ہیں کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ مثلاً وہی ڈاکٹر صاحب جو لاہور والے ہیں، ان کے نمائندے بہت بڑھا رہے ہیں بات کو سنبھالنے کی بجائے۔ تو میری کوشش بہرحال میں نے اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور سنیت کے لیے بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے کامیابی ہو، میری نیت میں سچائی ہے، خلوص ہے، آپ دعا کیجئے۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ میں نے ایک عالم دین کے بیان میں سنا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 بادشاہوں سے اختلاف کیا اور ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ بادشاہوں کا یہ موقف تھا کہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ امام صاحب کا یہ موقف تھا کہ قرآن مخلوق نہیں۔ رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ اختلاف آخر تھا کیا؟ یہی خلق قرآن کا مسئلہ تھا کہ سرکاری جو تھے افراد، انہوں نے بادشاہ کو اس پر لگا لیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ اہل حق والوں کا یہی موقف ہے کہ کلام اللہ تعالی، کلام اللہ کی صفت ہے قرآن، اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں۔ یہی مسئلہ تھا بنیادی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے یہ جو تھے بادشاہ نے وقت ہوتے ہیں، آج بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے ایک صدر نے کہا تھا علماء سود کو یعنی کچھ اس کے لیے گنجائش نکالیں، تو یہ آپ کو پتہ ہے جو کرسی میں آتے ہیں تو اندھے بہرے ہو جاتے ہیں یا پھر پتہ نہیں کس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن اہل حق نے ہر دور میں صدائے حق بلند کی ہے، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہیں اٹھانا پڑی۔ سید عاطف حسن قادری صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ بے خودی یا وجد کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو میں نے اس کا اشارہ اپنی کتاب اوراد مشائخ میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر
روحانی اثر، کوئی کیفیت ایسی کہ انسان بظاہر اپنے اوسان میں، اپنے حواس میں اس طرح نہیں ہوتا، اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، یہ خود بخود ہوتی ہے۔ بعض لوگ دکھاوے کو کرتے ہیں، ہلتے ہیں، وہ مقصود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے جلدوں پر یعنی اسکن پر اثر ہونا، یہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو وجد و کیف کی حالت کسی بھی کلام سے، کسی روحانی اثر سے ہو جاتی ہے، اور جس پر ہوتی ہے وہ اس وقت ظاہری طور پر پوری طرح حواس میں نہیں ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا وہ ہل رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس پر تجربات کیے کہ ان کو کوئی سوئی چبھوئی تو بھی ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو دکھاوا نہ ہو، یہ سنسناہٹ، کپ کپی طاری ہونا، یہ کیفیات کلام اللہ سے، جگہوں سے، روحانی اثرات سے کبھی کبھی ہوتی ہے۔ استغنا یہ کیا ہے؟ انسان کو ہوس، ہیرس، لالچ، گریڈ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی طبیعت میں استغنا ہو، یہ بے پرواہی کے معنی میں آتا ہے کہ وہ مثلاً کسی بہت رئیس کبیر کو دیکھا تو اس کی یعنی دولت سے یا اس کی وہ جو جاہ و حشمت ہوتی ہے اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اس میں اللہ کے جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس پہ راضی ہوتا ہے۔ اور کبھی کچھ چلا جائے تو طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں آتا، مالی طور پر کوئی نقصان ہو جائے کہ وہ جناب بستر سے لگ جائے، بھول جائے سب کچھ، اس کیفیت کو، اس کے علاوہ لوگوں کے رویے، کوئی آپ سے کس طرح پیش آتا ہے، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور مخلص ہیں تو پھر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ ایثار کیا ہے اور کب لازم آتا ہے؟ عام طور پر ایثار کے ساتھ قربانی کا لفظ بولتے ہیں، یعنی کسی کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دینا، اس کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، پریارٹی جس کو کہتے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو بھلا کر اس کے کام آتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ مختلف موقعوں پر، مختلف حالتوں پر اس کا سلسلہ ہے۔ مثلاً آپ کو بھی ضرورت ہے لیکن آپ کے بھائی کو بھی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے ایثار کر دیتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے یہ بھی کہوں کہ آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے الیکشن میں حصہ لینے کو اور آپ کے بھائی کا بھی چاہ رہا ہے، تو آپ یہ سوچ کے کہ میرا بھائی چاہ رہا ہے تو چلے میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو بھی ایثار کہیں گے، یعنی سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بہت قربانی دینا یا اس کے کام آنے کے لیے اپنی ضرورت کو بھول جانا۔ ایثار یہ بھی ہے کہ آپ ترک کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے نا، تو ایثار یہ بھی کریں کہ آپ اللہ کے لیے گناہوں کو ترک کر دیں، نافرمانی ترک کر دیں۔ جیسے کہتے ہیں نا قربانی کرنی ہے تو جانور کے گلے پہ چھری چلانی ہے، تو آپ جھوٹ پر، اپنی غلط خواہشات پر، اپنی غلط عادتوں پر بھی چھری چلا دیں، یہ بھی ایثار ہوگا آپ کا کہ آپ نے چھوڑ دیا، وہ چیز آپ کو مرغوب تھی، پسندیدہ تھی، مگر آپ نے چھوڑ دی کسی اچھے مقصد کے لیے، اچھائی کے لیے، اس کو یہ آپ کو مختصر مفہوم بتایا ہے۔ عبید رضا صاحب کا سوال کہ کیا عمرہ ادا کرنے کے وقت مردوں کا سر منڈوانا ضروری ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ اکثر مرد حضرات سر نہیں منڈواتے۔ حلق اور قصر یہ دو لفظ ہیں، محلقین، مقصرین قرآن میں آیا ہے۔ حلق سے مراد پورا سر منڈوانا،
اور مقصرین یعنی قصر کا ایک آپ کے سر کا چوتھا حصہ، یا تو آپ اپنے سر کا چوتھا حصہ یا ہر بال کا چوتھا حصہ کٹوائیں، یہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی جو پورا سر منڈواتے ہیں، اور جو قصر کرواتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ تو اکثر لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو ضرور حلق کرا لیتے ہیں، یعنی پورا سر منڈوا لیتے ہیں، ٹینڈ کرا لیتے ہیں، بال کا جس کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف حج پر پورا سر منڈواتے ہیں، عمرے پر صرف ہر بال کا چوتھا حصہ۔ لیکن دیکھا گیا کچھ لوگ کہیں سے 2 بال یہاں سے لیے، 2 بال ایک طرف سے لیے، تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں، چوتھا حصہ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو بال اتنے ہی پیارے ہیں تو پھر آپ گئے کیوں ہیں؟ اگر آپ کو پورا نہیں کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے دونوں کے لیے آپ کو مختصر وضاحت کر دی۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کئی مرتبہ بتایا ہے ایڈوانس دینا، پیشگی، یعنی ابھی آپ کا سال پورا نہیں ہوا اور آپ پہلے سے دے رہے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، اور بعد میں ٹوٹل کر لیں گے کہ کتنی ادا ہو گئی، کتنی رہ گئی، یہ تو بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ کا سال پورا ہو گیا، رقم آپ کو معلوم ہو گئی، اب آپ تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں ہے پاس موجود، یا یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ دیتا رہوں، تو دیر کرنا گناہ ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی خاص ضرورت کے لیے کسی کے لیے ہے تو اس کے لیے ملکیت تملیک کرا لیں اور پھر اس کو ادا کر دیں، لیکن دیر کرنا گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ آپ کو موقع ملے نہ ملے، یہ دوسرے کو بتایا نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر رہ جائے، آپ نے کسی کو یا تو بتا دیا ہو، تو مجبوری ہو کوئی ایسی کہ ضرورت ہے، کسی کو اگلے مہینے ضرورت ہے، وہاں دینی ہے، آپ نے اس موقع کے لیے روک لی، وہ ضرورتاً اگر آپ نے کیا، مگر بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سفیر عباسی صاحب کا سوال کہ میرے بچوں کا عقیقہ میں بچپن میں نہیں کر پایا تھا، اب وہ بڑے ہو چکے ہیں، 10-12 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، کیا اب ان کا عقیقہ کر سکتا ہوں ایک بڑا جانور لے کر؟ اگر ان کی طرف سے اس دوران کوئی اور صدقہ کر دیا گیا ہے تو ضرورت نہیں، لیکن آپ چونکہ یہ عقیقہ شکرانہ ہوتا ہے، جس کو طاقت ہو، لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص کرے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، مجبوری ہے اس کی، لیکن جس کے پاس ہو اس کو کر دینا چاہیے 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن، اس کے بعد ساری عمر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس دوران کوئی اور صدقہ اس کی طرف سے ہو چکا تو پھر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حماد خان ترین صاحب کا سوال کہ آپ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کون سے اوراد اور اذکار محبوب رکھتے تھے؟ جی، انہیں چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت تھے، اور وہاں اوراد فتحیہ دعائے رقاب کے ساتھ یہ 1400 اولیاء کا کلام ایک جگہ جمع ہے، اس کو اوراد فتحیہ وہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ درود شریف تھی اور متعدد چھوٹے سے مراد مختصر، کوئی بھی اللہ کا کلام، اس کو ہم چھوٹا نہیں کہتے، مختصر وہ پڑھا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، ہم لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ روزانہ قرآن کی کچھ تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ درود شریف کی کثرت، اس کے علاوہ ان کو کچھ خاص وظائف کی اجازت تھی، وہ پڑھا کرتے تھے۔ لاہور سے ناصر صاحب کا سوال کہ ان ھذا علی وصی و خلیفہ، اس حدیث کو دلیل بنا کر اہل سنت میں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ بلا فصل ہیں اور بالاستحقاق
پہلے خلیفہ وہی ہیں۔ جو شخص اہل سنت ہو کر اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے وہ واقف نہیں ہے ضروریات اہل سنت سے اور اپنے اکابر سلف صالحین کے طریقے پر نہیں ہے۔ جب غوث پاک، داتا صاحب، خواجہ صاحب، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، اس کے بعد وہ یہ کہے کہ نہیں یہ جو آج کہہ رہا ہے اجماع ہے، آپ کہیں گے جمہور ہے، تو جمہور بھی تو ہے نا، اجماع بھی ہے، جمہور بھی ہے۔ افضل البشر حضرت سیدنا صدیق اکبر، وہ اکابر ہستیاں مان رہے ہیں، آج اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، لیکن وہ یہ تو دعویٰ نہ کرے نا کہ جی یہی صحیح ہے اور باقی صحیح نہیں تھے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے وہ؟ تو اہل سنت، ضروریات اہل سنت میں سے یہ چیز ہے کہ حضرت ابو بکر کو نبیوں رسولوں کے بعد افضل بشر مانے۔ اور پھر یہ جو لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں ایسا کہتے ہیں، خود حضرت علی کا موقف بھی تو پہچانے۔ کیا حضرت علی کا یہ فرمان موجود نہیں ہے کہ جو مجھے شیخین حضرت ابو بکر عمر پر فوقیت دے گا، ترجیح دے گا، میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، یعنی 80 کوڑے ماروں گا؟ یہ خود حضرت علی کا فرمان یہ بھی تو موجود ہے، تو ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ شاہ نواز صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اب مدارس میں عربی کے ساتھ فارسی زبان کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا فارسی کسی نبی کی زبان رہی ہے؟ جو نبی جس قوم، جس علاقے کی طرف بھیجا گیا، اس کی زبان اللہ کی طرف سے سکھا کر بھیجا گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے اللہ کے رسول ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا، تفسیر روح البیان میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے، یہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ باقی یہ کہ اگر ایران کے علاقے کی طرف کوئی نبی اگر آیا ہوگا اور اس زمانے میں ان کی زبان یہ ہوگی تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بہت سی زبانیں آج جس شکل میں ہیں، مثلا عبرانی زبان آج جس شکل میں ہے پہلے اور تھی، ہبرو کہتے ہیں آج کل اس کو، سریانی تھی اس سے پہلے۔ تو زبانوں میں بہت فرق آتا رہتا ہے، عربی میں کتنے الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اصل عربی گرامر کے ساتھ پرانی موجود ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے کہ اس کے حبیب کی زبان ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو میں نے اس حوالے سے بتا دیا۔ اب ہمارے پاس اس علاقے کے لیے کسی نبی کا حوالہ اس طرح نہیں ملتا، کیونکہ قرآن میں 25 یا 26 نبیوں کے نام ہیں، اور اس کے حوالے سے مزید نبیوں کے نام بھی نہیں ہیں، اگر ہیں تو قیاسی ہیں، ہم ان کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ واقعی یہی نام تھے ان کے۔ تو اگر ہو تو کوئی زبان بری نہیں ہے، اس کا استعمال غلط کریں گے تو وہ برا ہوگا۔ تو فارسی وہاں چونکہ اولیاء بہت ہوئے ہیں، شیخ سعدی کی زبان تھی، مولانا روم کی زبان تھی، غوث پاک جو ہیں وہ چونکہ جس علاقے میں تھے اس کا تعلق اس سے تھا، وہاں فارسی بھی تھی۔ تو اس حوالے سے میں کسی خاص نبی یا اس کے حوالے سے نہیں جانتا کہ کوئی فارسی بولنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی زبانیں جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ ان کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ مدارس میں عربی کے ساتھ فارسی کیوں نہیں سکھائی جاتی ہے؟ یہ نصاب بدلنے والوں کا مسئلہ ہے کہ سلیبس، نصاب، فنون کی بہت سی کتابیں نکال دی ہیں۔ اب وہ ایک ترتیب تھی، گلستان، بوستان، کریمہ، پندنامہ پڑھائے جاتے تھے، وہ ایک ترتیب تھی، اب انہوں نے بدل دی ہے، پتہ نہیں شاید اس لیے کہ اب شاید کتابیں بہت سی نہیں ہیں موجود یا وہ نہیں سمجھتے، تو یہ نصاب والوں پر ہے، لیکن جن کو شوق ہے وہ پڑھتے ہیں اب بھی، اور بہت سے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔
ان کا اگلا سوال کہ محرم میں سیاہ لباس پہننے سے منع کیا جاتا ہے کہ روافض سے مشابہت ہوتی ہے، لیکن ہرے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ غلاف کعبہ اور گنبد کی وجہ سے کچھ لوگ محبت یا ادب کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، منع کس نے کیا ہے؟ ہرا لباس بہت سے لوگ پہنتے ہیں، عبایا پہنتے ہیں، ہرا پگڑی ہری باندھتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ہے سلسلہ۔ تو کالا لباس صرف ان دنوں میں خاص طور پر، کیونکہ ویسے بھی جہنمیوں کا لباس بتایا گیا، شام کربلا میں والد صاحب قبلہ نے حوالے دیے ہیں، تو ان دنوں میں ہم خاص طور پر منع کرتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو ہم حرام کہہ دیں۔ ایان علی صاحب کا سوال کہ اللہ والوں سے اگر کبھی کوئی خاص سوال کیا جائے تو وہ آگے سے مسکرا دیتے ہیں اور بعض اوقات جواب نہیں دیتے اس بات کا، اس کا کیا معنی ہے؟ نیز اللہ کا ولی اپنی نگاہ سے فیض کس طرح پہنچاتا ہے سامنے والے کو؟ آپ اگر فیض کو سمجھیں تو فیض کے معنی ایک روحانی اثر، نگاہوں میں اثر ہوتا ہے، ورنہ نظر کیوں لگتی ہے؟ اگر آپ اس کو سمجھیں کہ جی فلاں نے دیکھا تو نظر لگ گئی، تو اگر بری لگ رہی ہے تو اچھی بھی تو لگ سکتی ہے نا۔ تو یہ ایک روحانی اثر کو کہتے ہیں۔ وہ کس طرح پہنچاتے ہیں؟ قدرت نے اگر ان میں فیض و اثر رکھا ہے تو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ صرف دعوے کوئی کرتا رہے جتنے مرضی، وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ چیزوں میں اثر اللہ نے رکھا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، مدینہ منورہ میں 2 سانپ تھے، ذوالطفیلتین اور اطبر۔ اگر آپ یہ دونوں لفظ ابھی بھی گوگل پہ ڈالیں گے تو روایت سامنے آ جائے گی، حدیث شریف سامنے آ جائے گی۔ ان کی نگاہوں میں، یعنی یہ سانپ تھے، کتنا اثر تھا، یہ کسی کو دیکھ لیں، حاملہ عورت کو دیکھ لیتے تھے، اس کا حمل گر جاتا تھا، کسی کو دیکھ لیں وہ بستر کو لگ جاتا تھا، بیمار جانور کو دیکھ لیں تو ہنڈیاں میں پہنچ جاتا تھا، یعنی وہ رہتا نہیں تھا۔ تو اندازہ کریں کتنا اثر رکھا تھا اللہ نے ان میں۔ تو جب اس اثر کے لیے روایت موجود ہے تو نظر لگنے کے بارے میں بھی تو روایت موجود ہے۔ تو اللہ والوں کی اچھی نظر بھی لگتی ہے، یعنی وہ اگر آپ کو محبت سے دیکھ لیں تو وہ روحانی آپ کی حالت بدل جاتی ہے۔ اور آنکھوں کے حوالے سے تو شاعری بھری پڑی ہے، کسی کی آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں آپ، کسی کی آنکھوں میں کیا ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ مان رہے ہیں تو اس کو ماننے میں آپ کو پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ تو جب ان آنکھوں میں اللہ کی قوت آ جائے گی، اللہ کی طرف سے قوت آ جائے گی، تو اثر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو وہ دیکھ لیں تو آپ کی کیفیت بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ طاقت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ منیر احمد راشدی اتاری صاحب کا سوال کہ 14 معصومین کون ہیں اور ہمارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا صرف یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ یہ معصوم ہیں۔ نبیوں اور فرشتوں کے سوا جن معنی میں ہم معصوم کہہ رہے ہیں، کوئی اور معصوم نہیں۔ بچے کو معصوم کہہ دیتے ہیں، عرب میں کہا جائے کہ یہ شخص بے گناہ ہے تو وہ اس کو معصوم کہہ دیتے ہیں۔ تو باقی اللہ والے اللہ کی عطا سے محفوظ ہیں۔ ہم معصوم صرف انبیاء اور ملائکہ کو کہتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ مثلاً اہل تشیع شیعہ حضرات، وہ اپنے اماموں کے لیے اور وہ ان کے لیے معصومین کا لفظ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم انبیاء و ملائکہ کو معصوم مانتے ہیں، باقی کو محفوظ مانتے ہیں۔
محمد یوسف صاحب کا سوال کہ نماز میں برے خیالات آتے ہیں، اس سے کس طرح بچا جائے؟ اب وضو بہت ہی کامل کیا کریں، صحیح وضو کریں، پاک غذائیں کھائیں، اور جب نماز میں آپ کا ذہن وسوسوں کی طرف جائے تو اس کو جھٹکیں، آپ اس میں لگیں گے تو وہ پھیلتے جائیں گے۔ آپ اس میں کوشش کریں کہ وہاں سے فوراً آپ کا دھیان ہٹے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، توجہ دیں گے تو ہٹ جائے گا۔ باقی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں اور پاکی کا خیال رکھا کریں۔ فرزان صاحب کا سوال، انہوں نے پوچھا ہے کہ 13 تاریخ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کی ہے یا نہیں؟ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تاریخ اہل سنت کی کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں کہ یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت ہے، بلکہ یہ تو روافظ نے ہم میں داخل کی ہے۔ جس نے ایسا کہا ہے کہ روافظ نے داخل کی ہے، اس نے شاید وہ کتابیں نہیں دیکھی۔ ایک نہیں، کم از کم 20 کتابوں کے نام میں ابھی بتا سکتا ہوں آپ کو۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے، مدارج النبوت میں موجود ہے، اس کے علاوہ متعدد کتابوں میں ہے۔ یہ جو تاریخ کا اختلاف میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اگر اختلاف ہے، اگر ہے تو ولادت تو ہوئی ہے نا، ہم ان کا ذکر روز کریں۔ لیکن چونکہ 13 تاریخ کا ذکر یہ کہنا کہ صرف شیعہ حضرات نے کیا، سنیوں نے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے پاس اس وقت بھی ٹیلی فون میں ان کتابوں کے نام موجود ہیں، اگر میں اس کو نکال کے سناؤں آپ کو تو شاید آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے نام نہیں ہیں۔ متعدد کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے، اور وہ اہل سنت کے نزدیک بھی یہ چیز ثابت ہے۔ اور اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو وہ بڑے شوق سے اختلاف کرے، لیکن ولادت کا تو انکار نہیں کر سکتا نا، ولادت تو ہوئی ہے، تو اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے رہیں، میں نام نکال کے سنا دوں گا۔ نعمان عباسی صاحب کا سوال کہ کیا گھر والے یا بچوں کا ولی؟ ہاں جی، ایک منٹ رک جی۔ جائیے۔ مدارج النبوت کتابوں کے نام سن لیجئے، جن میں ہے کہ کعبے میں ولادت ہوئی، اور رجب کی 13 کے حوالے سے بھی بہرحال شان حبیب الرحمن میں ہے، اخبار مکہ میں ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے حضرات القدس میں، میرات الاسرار میں، اس کے علاوہ یہ اوراق غم میں، معارج العلا میں، عبقریت الامام میں، الاشارات الی معرفت الزیارات میں، کرامات صحابہ میں، حضرت علی ابن ابی طالب شان صحابہ، تذکرۃ الخواص، اور یہ کتاب کا نام الفصول المہمہ، اس میں بھی ہے، یہ نزہۃ المجالس میں، کرامات شیر خدا میں، شواہد النبوہ میں، نور الابصار میں، اس کے علاوہ ازالۃ الخفا میں، المستدرک میں، کعبے میں پیدا ہونا اور تاریخ کا ذکر، متعدد کتابیں میں نے آپ کو کچھ کے نام سنا دی ہے۔ نعمان عباسی صاحب کا سوال کہ گھر والے یا جو بچوں کا ولی ہے وہ عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی۔ میں نے بتایا نا، یہ شکرانہ ہے، یہ وہ صدقہ نہیں ہے جس طرح آپ مان لیتے ہیں۔ تو یہ صدقہ کے معنی بھلائی کے بھی ہیں، نیکی کے بھی ہیں، تو یہ شکرانہ ہے، یعنی صدقہ شکر ہے، وہ والا صدقہ نہیں ہے جو آپ بلا کو ٹالنے کے لیے یا وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، اغنیاء بھی کھا سکتے ہیں،
تو بہتر وہی ہے کہ 3 حصے کریں، ایک گھر میں رکھیں، ایک رشتہ داروں کو دیں، ایک نادار لوگوں کو کھلائیں۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ اطلب الحوائج من حسان الوجوہ، اس حدیث کی کیا شرح ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھے چہروں والوں سے اپنی حاجتیں مانگو۔ اس سے مراد ان کے یعنی چہروں کے خوبی خوبصورت ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور اصل میں نیک ہونا، یعنی وہ بھلائی والے لوگ ہوں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہوں۔ تو ویسے آپ کے یہاں کہاوت ہے نا، یہ منہ اور مسور کی دال، منہ دیکھا ہے اپنا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ چہرے کی اثرات اور وہ کیفیات ہوتی ہیں تو اس سے ہی لوگ اندازہ کر لیتے ہیں کہ مزاج کیا ہے۔ تو وہ مزاج ہوں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کرنے والے ہوں، تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ یہ اور متعدد ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس میں بہت کچھ اس کے تحت لکھا ہے۔ سعدیہ علی صاحبہ کا سوال کہ ہم جب صبح گھر کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں، اب تلاوت بھی سن رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، ایسے پہ فون پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اس طرح تلاوت لگا کر کاموں میں مشغول ہو جانا درست ہے یا نہیں؟ کانوں میں قرأت کی آواز کیسٹ میں یا ریکارڈنگ میں آ رہی ہے نا، اس کا حکم بہرحال ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو سنا جائے۔ قرآن کا حکم بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا جائے، یہ قرآن میں اس کا حکم موجود ہے۔ ریکارڈنگ کا حکم اور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی طرف توجہ نہ ہونا یہ ادب کے خلاف ہے۔ برکت کے لیے لگی ہوئی ہے، کہیں وہ جاری ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اس درمیان آپ لاپرواہی کریں اس سے، اور اس میں معلوم ہوا کہ کوئی بھی آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جب لگائیں تو توجہ سے سنیں، وہی بہتر ہے۔ کمبر علی صاحب کا سوال کہ عقیقہ کرنے کا درست طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کے سر سے، بچہ اس کے سر سے بال مونڈے جاتے ہیں، وہ بال مونڈ کر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اتنے پیسے آپ صدقہ کرتے ہیں، سر پر زعفران مل دیتے ہیں، یہ طریقہ بتایا گیا۔ اور لڑکی کی طرف سے جیسے قربانی کا جانور ہوتا ہے تو لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہوگی، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہوں گے، اگر حیثیت ہے۔ بالکل نہیں ہے تو وہ قرض وغیرہ نہ لے، اللہ سے دعا کرے۔ تو یہ سنت طریقہ 7ویں دن کرنا یا 14ویں دن یا 21ویں دن۔ تو بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، پھر ساری زندگی آپ دواؤں سے پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے توفیق دی ہو تو خوش دلی سے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم دعوت کریں گے، آرام سے کریں گے، یا آگے ہمارے شادی آ رہی ہے تو اس میں شامل کر لیں گے، تو دکھاوا نہ کریں، اللہ کے لیے کرنا ہے، کر سکتے ہیں کریں، مگر کوئی اگر نہیں کر پاتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہو جائے گا۔ ہاں سنت کا تارک ہوگا، حیثیت کے مطابق نہیں کر رہا ہے تو مجبوری ہے، حیثیت نہیں ہے تو اور بات ہے، کچھ اور اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ رضوانہ خان صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ 5 نمازوں کے بعد کون سے اذکار کرنے چاہیے؟ فرض رکعتوں کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی 2 حدیثیں ہیں، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھے، اس کے بہت فضیلت آئی ہے۔ درود شریف پڑھ کے مختصر دعا کرے، کیونکہ ابھی باقی رکعتیں ادا کرنی ہیں،
جس نماز کے فرض کے بعد باقی رکعتیں نہیں ہیں اس میں لمبی دعا کر لے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو لوگ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، وہ پڑھی جائے، 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا جائے، اور بہت سے اذکار ہیں۔ لیکن اگر فرض نماز کے بعد مزید رکعتیں ہیں تو فرض کے بعد مختصر، پھر پوری نماز کر کے وہ جو پڑھنا چاہے، جو بھی اذکار ہیں وہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی رکھے، اس کا کہنا مانے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم وظائف پڑھنے پہ زور دے دیں، اپنے اخلاق درست نہ کریں، اپنی کمائی درست نہ کریں، اپنے بچوں، بیوی بچوں، گھر والوں کے ساتھ ان کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی کریں، تو پھر کوئی قرب نہیں ہے۔ وہ چیزیں ضروری ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، کلمات ہیں، 5 کلمے، 6 کلمے پڑھے، درود شریف کی کثرت کرے۔ خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ہم اگر واقعی قرب چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے احوال کو بھی درست کرنا ہے، اور یہ سارے کلام جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو بیان ہوئے ہیں قرآن میں دعائیں ہیں یا اذکار ہیں وہ پڑھیں۔ رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ اگر صبح نماز ادا کرنے کے بعد نہانے جائیں تو کیا پھر بھی وضو کرنا ہوگا دوبارہ، جبکہ وضو ابھی فاسد نہیں ہوا؟ نہیں، آپ نے وہ صرف جو آپ کا غسل جو ہے ایک ہوتا ہے، آپ ویسے ہی نہاتے ہیں اپنے بدن کو تراوٹ پہنچانے کے لیے، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، یا یہ کہ مزاج میں ہے کہ آپ نے جانا ہے، تو ایک ہوتا ہے جو آپ پر غسل لازم ہوتا ہے، تو لازم غسل میں آپ کو اس کے فرض ادا کرنے ہیں، کلی بھی کرنی ہے، ناک میں پانی بھی کھینچنا ہے، اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا ہے کہ کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ وہ جو سنت طریقہ ہے غسل کا، لیکن آپ کا وضو ہے تو پھر آپ کو دوبارہ نہ بھی کریں۔ تو یہ صرف آپ چونکہ پانی بہا رہے ہیں جسم پہ اپنے ٹھنڈک کے لیے یا تازگی کے لیے، تو اس میں وہ آپ کے لیے وضو نہیں، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہنا کنول صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی لڑکی اپنی والدہ کی خاطر شادی نہ کرے، یعنی والدہ بیمار ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، تو وہ شادی کیا ترک کر سکتی ہے؟ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اگر وہ محفوظ رہتی ہے اور گناہ سے محفوظ رہتی ہے تو ایسا کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ کوئی اور نہیں ہے بہن بھائیوں میں دوسرا کوئی، اور اگر یہ کہ وہ کسی ایسے شوہر کا انتخاب کر لے جو ساتھ رہ لے لیکن اس کے باوجود وہ گناہ سے محفوظ رہتی ہے، تو متعدد صحابیات نے، صحابیوں نے شادیاں نہیں کی ہیں، کتنے اولیاء نے نہیں کی ہیں، لیکن گناہ سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ رافع خان صاحب کا سوال کہ کیا سچے خواب آنا ایمان والوں کی نشانی ہے؟ یہ میں نے سنا ہے، جبکہ ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرعون ایک کافر تھا، اس کو خواب آیا کہ اس کی بادشاہت کوئی ختم کر دے گا، اور بالحقیقت ایسا ہی ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بادشاہت کو ختم کر دیا۔ تو کیا خواب صرف ایمان والوں کا پورا ہوتا ہے یا گناہ گاروں کا بھی؟ اس حوالے سے میں نے کئی مرتبہ جب آیت آئی تھی تو خوابوں کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک ادغاث و احلام۔ مثلاً بدہضمی کی وجہ سے کچھ شکلیں بن جاتی ہیں، آپ کے خیالات شکلیں بن جاتے ہیں، اوقات بھی ہوتے ہیں۔ خواب سب کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایمان والوں کا شرط نہیں ہے، خواب سب کے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان خوابوں کے حوالے سے کیا اس کا درجہ کیا ہوگا وہ بیان کرے گا تو کیا نوعیت ہوگی، لیکن خواب سب کے ہوتے ہیں۔ اب کون سا خواب رحمان کی طرف سے، کون سا شیطان کی طرف سے،
یہ خواب سنایا جائے گا تو واضح ہوگا۔ تو دوسروں کو بھی خواب آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان کو خواب نہیں آتے اور وہ پورے نہیں ہوتے، ایسی بات نہیں ہے۔ بنت انور صاحبہ کا سوال کہ کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کا شرعی اصول کیا ہے؟ ہماری شریعت کسی چیز کو ناپاک اور پاک قرار دینے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہ رہنمائی فرما دیجئے تاکہ ہم شیطانی وساوس سے بچ سکیں۔ چیز کا ذکر کیا ہے بھئی، ایک لباس ہے، غذا ہے، جگہ ہے، مال ہے، آپ اس کی طے کریں نا۔ صرف ایک آپ نے کہا کسی چیز کو، تو مثال کے طور پر غذا کے حوالے سے اور حکم، کمائی کے حوالے سے اور حکم، کپڑے کے حوالے سے حدث اصغر ہے یعنی معمولی سا ہے، نجاست کون سی ہے، غلیظہ ہے یا ویسے ہی ہے، تو ہر چیز کا الگ الگ بیان ہے، نجاستوں کا مختلف تھے۔ ایک نجاست وہ ہوتی ہے جو ظاہری طور پر ہوتی ہے، مثلا کپڑے پہ آپ کے لگ گئی، کوئی آپ نے دھو لیا تو وہ اس کا دھونے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح خون کا چھینٹا لگ گیا آپ کو، وہ کیونکہ وہ جب خون نکل گیا جسم سے آپ کے تو وہ عام کے لیے ہو گیا کہ ناپاک ہے، وہ لگ گیا تو اس کو کتنی مقدار لگا ہے اس کا حوالہ ہوگا۔ غذا کے حوالے سے کہ اس میں ناپاکی کس قسم کی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک زمانے میں چکن بہت معمولی دیسی ہوتا تھا، دوسرا ہوتا نہیں تھا، کھایا جاتا، اس کے لیے بھی کہ اس کو بھی 3 دن پاس رکھ کے اس کی غذا چیک کرو کیا کھا رہا ہے، وہ جلالا کہتے تھے اس کو۔ تو ہر چیز کی الگ تفصیل ہے، کپڑوں کی، لباس کی، جگہ کی، غذا کی۔ اب کمائی ہے، لازمی بات ہے غلط کام سے کما رہے ہیں تو وہ پاک کہاں سے ہوگا؟ تو پاکی کا تصور یہ ہے کہ حلال اور ستھری، یعنی وہ چیز حلال بھی ہو اور ستھری ہو تو اس کو ہم پاک کہیں گے۔ اگر اس میں کہیں حلال کے ساتھ کوئی چیز مکس ہو گئی تو وہ پاکی نہیں رہی۔ اسی طرح دوسری چیز جو ستھری نہیں رہی ہے اس کو بھی ناپاک کہتے ہیں۔ آپ کے جسم میں موجود ہے اس وقت آپ کے پیٹ میں، لیکن وہی چیز اندر ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کا حکم اور، وہی آپ باہر لگا لیں تو حکم اور ہوگا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، شاید سمجھ آ گئی ہو۔ ملتان سے مزمل صاحب کا سوال کہ کیا ہم اپنی زندگی بھر کی نیکیاں زندہ اور گزر جانے والے لوگوں کو ایصال کر سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ جو نیکیاں ہم ایصال کر دیتے ہیں وہ کیا ہمارے نامہ اعمال سے نکل کر دوسرے کے حصے میں چلی جاتی ہیں یا ہمارے پاس بھی رہتی ہیں؟ آپ اپنی زندگی بھر کی نیکیاں کسی کو بخشیں، آپ بخش سکتے ہیں، آپ کا ثواب ختم نہیں ہوگا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے زندہ یا مردہ کو۔ لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ آپ نے اس میں لفظ کیا ادا کیے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بات اتنی ہی ہو، لیکن جہاں تک آپ کا ایصال ثواب کرنا، بخشنا، وہ آپ کے نامہ اعمال سے نہیں مٹیں گی۔ آپ نے کسی کو بخشی ہے، اللہ اس کو بھی دے گا، آپ کو بھی وہ چیز رہے گی، یہ نہیں ہے کہ آپ کے وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ جو معاملات ہوئے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان، اس بارے میں بعض لوگ سادہ لوح مسلمانوں کو ان سے ایک گروہ سے متنفر کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ حق پر تھے تو پھر عمار بن یاسر کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عائشہ کے قتل میں کون شامل تھا؟ محمد بن ابو بکر کو کس نے قتل کیا؟ یہ باتیں آگے کی جاتی ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں انہوں نے پڑھا نہیں ہے شاید۔ آپ آج سوال کر رہے ہیں، ان کا جواب اسی وقت دے دیا گیا تھا، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اپنی فکر کریں وہ اس وقت کیا صورتحال۔ لیکن انہوں نے حضرت عائشہ کا قتل لکھا، کس نے قتل کیا تھا حضرت عائشہ کو؟ معاذ اللہ، ان کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا، حملہ ہونا اور بات ہے وہ جو جنگ میں ہوا تھا، لیکن یہ کہ قتل کسی نے نہیں کیا۔
ان کی طبعی وفات ہوئی ہے، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں ان کو قتل کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنا جان لیں کہ وہ موقف اس موقع پر حضرت علی حق پر تھے، دوسرا گروہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ مجھے اور آپ کو ان کے بارے میں بڑی وہ ہے، اپنے بارے میں کوئی ہوش نہیں ہے۔ کیا سوال ہوگا مجھ سے؟ کیا میں جواب دہ ہوں اس کا؟ مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی نامناسب لفظ نہیں کہنا۔ تاریخ پڑھنے والوں سے کہوں گا پہلے عقائد سیکھیں، عقائدیات کریں، اس کے بعد پھر آپ تاریخ پڑھیں، کیونکہ صرف تاریخ پڑھنے سے آپ کے ذہن میں اسی طرح کے کئی سوال اٹھیں گے اور خدشہ ہے کہ آپ اپنا ایمان ضائع نہ کر لیں۔ تو آپ کو عقائد، بنیادی عقائد اور جو ضروریات دین ہیں، ضروریات اہل سنت ہیں، وہ معلوم ہونے چاہیے۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے نزدیک ہم جج نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھنی ہے، لیکن علماء نے اس حوالے سے جواب دیے ہیں، ہو سکے تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ صاحبہ خان کا سوال کہ اگر نماز کے دوران کوئی ایسی سورہ پڑھیں جس میں آیت سجدہ ہو تو سجدہ تلاوت دوران نماز ادا کیا جائے گا یا نماز مکمل ہونے کے بعد؟ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو جس وقت سجدے کی آیت آئی ہے آپ کو اسی وقت سجدے میں جانا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ ہے تو امام جائے گا، سب جائیں گے۔ آپ تنہا پڑھ رہے ہیں اسی وقت سجدہ کریں، وہی بہتر ہے۔ نہیں کیا تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سجدے کا موقع وہی تھا، آپ کو کر لینا چاہیے۔ افتخار علی صاحب کا سوال کہ میں معذور ہوں، عمرہ کے لیے احرام کی چادر نہیں باندھ سکتا، اب میرے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ کس لحاظ سے معذور ہے؟ باندھ نہیں سکتے، اوڑھی جائے، لپیٹ لی جائے، ستر ہو جائے گا۔ اب کیا معذوری ہے انہوں نے وہ بیان نہیں کی ہے۔ تو احرام کی بدل کوئی سلا ہوا لباس نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اس کو سیدھی طریقے سے نہیں باندھ سکتے تو اس کو اس طرح لپیٹ لیا جائے، وہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو انہوں نے کیفیت نہیں لکھی، تو اس لیے میں اتنی ہی بات کروں گا۔ انڈیا سے جاوید اختر صاحب کا سوال کہ یہاں انڈیا میں اسکولز اور کالجز جو کہ غیر مسلمین کے زیر انتظام ہیں، وہاں پڑھنے والے مسلمان بچوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے سے بڑے کو ہاتھ جوڑ کر سلام کرو یہاں کی روایت کے مطابق، تو کیا مسلمان بچے کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا؟ ہمارے ہاں سلام جو رکھا گیا ہے اس میں ہاتھ جوڑنے کا وہ نہیں ہے، اور اس شعار کو اگر وہ عادت بنا لے گا تو غلط ہے۔ اگر مجبوری ہے وہاں پر تو وہ تھوڑا سا اس میں کوئی فرق لے آئے، وہ تھوڑا سا اس میں فرق لا کے کر لے مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن ایسی اسکول بھی تو ہوں گے نا جہاں یہ چیز لازمی نہیں ہوگی، تو آپ وہاں داخل کریں۔ اب آپ خود عیسائیوں کے یا غیر مسلموں کے اسکول میں ڈالیں اور پھر کہیں کہ جی ان کی جو چیزیں ہیں اس کی اجازت دی جائے، تو کیا مجبوری ہے؟ اب وہ آپ کو صرف اس کا کوئی نام ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کی وجہ سے نہیں جی وہیں داخل کرنا ہے، تو آپ نے خود ابتدا کی ہے، غلط کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم کسی قوم کا ایسا شعار جو ان کے ساتھ خاص ہے اور وہ ان کی کوئی مذہبی روایت ہے تو وہ بالکل نہیں اپنایا جائے گا، اور ویسے رسمی طور پر تو اس کو بچے کو سمجھا دیں کہ یہ صرف وہاں پر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو اتنی گنجائش ہو جائے گی۔
رضیہ احمد صاحبہ کا سوال کہ میرے والد نے اپنے نام سے ایک بینک میں کچھ رقم کے سرٹیفکیٹس لیے تھے، کچھ سال بعد اس سے جتنا پروفٹ ہوا اس سے مزید سرٹیفکیٹس خرید لیے، اس طرح ایک اچھی خاصی کثیر رقم کی سرٹیفکیٹس جمع ہو گئے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ سرٹیفکیٹس کیش ہو کر گورنمنٹ کی طرف سے وراثت بن کر ہمارے پاس آ گئے۔ میں نے اور سب بہنوں نے وہ رقم الگ کر دی سود سمجھ کر، لیکن کسی نے کہا کہ وہ وراثت میں آیا ہے تو اب حلال ہو گیا۔ رہنمائی فرما دیجئے۔ اصلاً جو انہوں نے وہ سرٹیفکیٹس جمع کیے تھے وہ بیٹیوں کا جہیز جمع کرنے کی نیت سے کیے تھے، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو انہوں نے کیا وہ اب چلے گئے۔ آپ کو اگر اصل رقم معلوم ہے تو وہ اصل رقم تو آپ کی بالکل حلال ہے۔ جو اس پر وہ غلط نفع آیا ہے اس سے آپ اگر کوئی کمزور ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، بھلے وہ بہن بھائیوں میں ہی ہو، وراثت کے طور پہ نہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے۔ لیکن یہ کہ سود کو یا جو حرام ہے میں اس کو کسی طرح جائز کرنے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ ہی میری اتنی مجال، نہ ہی میں ایسا سوچ سکتا ہوں۔ تو اگر آپ کو اصل رقم معلوم ہے وہ وراثت ہوگی، جو غلط رقم ہے اور آپ کے علم میں ہے وہ الگ کر کے، اگر کوئی بہن بھائی کمزور ہے اس کی مدد کر دیں، مگر وراثت جو ہے وہ حلال میں کریں۔ کاشف قادری صاحب کا سوال کہ آیت کریمہ کی جو محفل گھر میں کروائی جاتی ہے اس میں آیات کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ ہونی چاہیے کم از کم۔ جی، یہ عدد چونکہ انبیاء کی تعداد کم و بیش بتائی جاتی ہے، اس وجہ سے بعض روایتوں میں کچھ تعداد بھی ہے، یہ خود پڑھنا چاہیے۔ اور آپ اگر اس آیت پہ غور کریں تو فنادا فی الظلمات، ظلمات کا لفظ آیا، کتنے اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا تھا، پانی کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، تو یہ اندھیرے میں بیٹھ کے گھر والے پڑھیں۔ اب جو اس کے لیے کرا لیتے ہیں میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ خود پڑھنا ہوتا ہے اصل میں، انفرادی طور پر کوئی پڑھے یا گھر والے پڑھیں۔ اور اس کو پڑھتے ہوئے ہمارے ہاں تو وہ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹیلی فون بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پڑھنا نہیں ہے۔ آپ جس طرح جذبے کے ساتھ پڑھیں گے، نیت کے ساتھ پڑھیں گے، سارے شامل ہونے والے صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ 1.25 لاکھ کی جو تعداد ہے انبیاء کی نسبت سے بھی اور بعض وظائف کے لیے یہ تعداد ملتی بھی ہے۔ آمینہ صاحبہ کا سوال کہ عرب معاشرے کے حوالے سے یہ سنا تھا کہ دور جاہلیت میں وہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابیات کا جو تذکرہ ملتا ہے ان کا سروائیول کس طرح ممکن ہوا تھا؟ اب مجھے یہ بتائیے، آج کتنی چیزوں پر مثلاً ہندوؤں میں تھا کہ شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی ستی کہتے تھے، جلا دیتے تھے، کتنے جلائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، لکڑیاں لانی ہیں، اس میں گھی ڈالتے ہیں جلانے کے لیے، باہر کے ملکوں میں وہ بھٹیاں ہیں، ان میں وہ سلائیڈنگ کرتے ہیں، اندر جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، سب عمل کرنے والے نہیں ہوتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہاں پر صرف بت پرست ہی نہیں تھے، بلکہ دین ابراہیمی پر بھی بہت سے لوگ تھے، جیسے حضرت خدیجہ کے رشتہ دار ورقہ بن نوفل تھے۔ تو سب گھروں میں ایسا نہیں تھا، متعدد لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ سب کے سب ایسا کرتے تھے، کچھ میں تھا۔ اب فرعون نے کتنے لوگوں کے وہ بچے قتل کروائے، کتنے بچے، جہاں تک ان کی فوج نہیں پہنچ سکی یا کچھ نہیں ہو سکا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ہاں ایسا تھا، لازمی بات ہے ان لوگوں کی عورتیں تھیں
آپ صرف حضرت خدیجہ کی بات کر رہے ہیں، تو جو باقی رہتے تھے ان کی عورتیں نہیں تھیں کیا؟ بیویاں نہیں تھیں؟ ان کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ ان کا سروائیول کیسے ہوا؟ تو آپ کا یہ سوال تھوڑا سا آپ کے چلیں، آپ نے سوچا، میں نے اس کے لیے بتا دیا کہ یہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر سال اور ہر ایک گھر میں لازمی ہے کہ ایسا کرنا ہے۔ اب آپ جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سوچیں کہ کرتے کیوں تھے ایسا؟ آپ ذرا اس پر توجہ دیجئے۔ وہ سوال تو آپ کا میں نے تھوڑا سا بتا دیا، کرتے کیوں تھے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس زمانے میں عورت باعث شرم ہو گئی تھی باپ کے لیے۔ اس معاشرے میں عورت کی جو حالت تھی، جو کہتی ہے، تو باپ کے لیے شرم، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کو، تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتا تھا۔ وہ جاہلیت اولا، اب جاہلیت اخرى۔ آج بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آج پھر وہ باپ کے لیے باعث شرم نہیں بن گئیں؟ ان کا لباس کیسا ہو گیا، طور طریقے کیسے ہو گئے، طور اطوار کیسے ہو گئے؟ آپ یہ سوچئے، اس پہ غور کیجئے۔ کیا ہم ان کو تو ہم جاہل کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو ماڈریٹ، سویلائزڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لرنڈ، کوالیفائڈ۔ ہمارا کیا حال ہے؟ یہ ہمیں آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ہماری خواتین سوچیں، عزت کو پہچانیں، وہ نوبت نہ آ جائے کہ پھر باپ کو، بیٹی کو دفن کرنا پڑ جائے پیدا ہوتے ہی، وہ کیفیت نہ آئے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اور دنیا عدم سے وجود میں آ گئی تھی۔ اس کی کیا شرعی صحت ہے اس تھیوری کی؟ اسلام اور عقلیات کے حوالے سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، سائنس کے حوالے سے بہت سی لکھی گئی ہیں۔ ہم تھیوریوں پر اسلام کو اپلائی نہیں کریں گے، اسلام کو اپلائی کر کے دیکھیں گے، جو فارمولہ، جو چیز نہیں ٹکرائے گی اسے رد کر دیا جائے گا۔ ہم حقائق کے ماننے والے ہیں اور ہمارے ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔ دنیا کے بارے میں اس طرح کے کتنے نظریات آئے، کتنی تھیوریاں آئیں، وقت کے ساتھ دوسروں نے ان کا انکار بھی کر دیا، بدل بھی دیا۔ کتنی تھیوریاں بدل گئیں، پرانی تھیں ان کے بدل گئے۔ تو بگ بین اگر وہ اس کو کہتے ہیں اور وہ مانتے ہیں، بلیک ہول اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہاں چیزیں ہیں، ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر آہستہ آہستہ اس شکل میں آیا ہے، تو یہ بہت سی باتیں ہیں۔ ہمارا ماخذ اسلام ہے، قرآن اور حدیث۔ اگر کوئی بات اس سے ٹکراتی ہے کسی طرح، وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ذہن میں رہے، یہ بنیاد بنا لیجئے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا اور درود پاک نہ پڑھا تو کیا بعد میں درود پاک پڑھنا لازم ہوگا؟ اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ بخیل کہا گیا کہ جس کے سامنے ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، بہت محروم رہتا ہے، تو پڑھ لینا چاہیے اسی وقت۔ بعد میں اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ اس وقت کا پڑھنا نہیں ہوگا، لیکن وہ پڑھے جتنا۔ مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، لازمی بات ہے اس وقت وہ رک کے درود نہیں پڑھ رہا، بعد میں پڑھ لے گا۔ اذان شریف ہوئی ہے تو اذان کے درمیان نہیں ہے تو بعد میں پڑھے گا۔ اسی طرح کسی جگہ وہ ایسی محفل ہے اور وہ ذکر ہوا ہے، یا نماز میں اس نے تلاوت کیا ایسی آیتیں جن میں ذکر آیا ہے، لیکن باقی اس کے علاوہ جب بھی ذکر آئے تو درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ اسی وقت پڑھنا بہت اچھا ہے۔ اگر وہ آواز کے ساتھ نہیں تو ہونٹ ہلیں تو آہستہ سے پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہتے ہیں۔ بوقت نزا
تلقین کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز کیا صرف لا الہ الا اللہ اتنی تلقین کی جائے یا پورا کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جائے؟ لوگ اس شخص سے کہتے ہیں کلمہ پڑھو، وہ تکلیف میں ہے، نزع کا عالم، سکرات، روح کھینچی جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت اس کے منہ سے خدا نخواستہ نکل جائے کچھ غلط، ساری عمر کی محنت برباد۔ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی پر سکرات کا مطلب موت کی نشانیاں وہ ظاہر ہونے لگیں تو آپ وہاں پر خود پڑھتے رہیں، آپ کو سن کے وہ پڑھ لے گا یا سنتا ہوا جائے گا، تو وہ اگر خود پڑھ لے گا بہت اچھا ہے۔ بہت سے لوگ سوتے میں چلے جاتے ہیں، اب رات کو وہ استغفار پڑھ کے سوئے ہیں، وہ تو اصل چیز ایمان ہے، لیکن یہ کہ اس سے زبردستی آپ پڑھوانے کو کہیں اور وہ تکلیف میں نہیں پڑھ پا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو اسی حالت میں روح نکل جائے اور معاملہ خراب ہو جائے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کریں یا قرآن کریم پڑھیں، تو وہ اگر خود نہیں بھی پڑھ رہا تو سنتا ہوا تو جا رہا ہے، اس کا فائدہ ہوگا، تو پورا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ نشست ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے وہاں کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھ کر ہم تک پہنچا سکیں گے۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس، اکاڑوی فورم کا بھی اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی، ان دونوں ذرائع سے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہوگا دائیں جانب، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے بھی آپ ہفتہ بھر میں اگلی نشست سے پہلے ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکیں گے۔ آج کا آخری سوال، سنت کا مفہوم کیا ہے؟ نیز کیا سنت کا کہہ کر عرب کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے سنت کو چھوڑ دینا کیسا ہے؟ سوال جو ہے اس کی تفصیل میں نے اس وقت نہیں جاؤں گا۔ لفظ سنت کے معنی ویسے طریقہ، وے آپ کہہ لیتے ہیں، میتھڈ کہہ لیتے ہیں، ٹریڈیشن کہہ لیتے ہیں آپ لوگ۔ سنت اللہ کے الفاظ بھی ہیں قرآن کریم میں، اللہ کی سنت، اور ہمارے ہاں اصطلاح ٹرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سنت کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں اولیاء کی سنت ہے، مشائخ کی سنت ہے، بولا جاتا ہے، لیکن اصل سنت لوگوں میں مفہوم یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ میں یہاں پھر وہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ اس موقع پر وہ بھی واضح ہو جائے کہ ہر سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ضرور حدیث ہے۔ توجہ دیجئے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث ان کی سنت نہیں ہے۔ سنت ضرور حدیث ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کرنے کو فرمایا، تاکید کی، ہمیشہ اس پر عمل کیا، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جس کے لیے تاکید اس طرح نہیں فرمائی اور کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اس کو غیر مؤکدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر اسی طرح لازم ہے جیسے اللہ کا فرمان، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا، رسول کی فرما برداری کی، ان کو اوبے کیا، اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کا کہنا مانا۔ وہ کہتے ہیں جی فرض مانیں گے سنت نہیں مانیں گے، تو جو ایسا کہتے ہیں ان کو فرضوں کا کہاں سے پتہ چلا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟
وہ بھی تو نبی کے ذریعے پتہ چلا ہے. تو نبی کا فرمان اسی طرح ہم پر لازم جیسے اللہ کا فرمان جو حضور نے اعلان فرمایا وہ ہم پر لازم ہے. جو سنتیں مؤکدہ ہیں جن کا حکم دیا گیا وہ کرنی ہے. عرب اس وقت اگر یہ کہیں کہ جی پورا عرب جتنا بھی کہلاتا ہے، آپ گلف بھی کہتے ہیں، GCC کنٹریز کہلاتی ہیں، وہ ان میں آپ یہ کہیں کہ وہ سب سنت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے بہت سے مثلاً یہ ان کے لباس، ان کے بہت سے اطوار یہ سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں لنگی جس کو آپ کہتے ہیں تہ بند وہ پہنی ہے. آج وہاں کیا کیا پہنا جا رہا ہے. یہ جو لمبا کرتا جس کو وہ توپ کہتے ہیں، صوب لفظ ہے، سے کو تے پڑھتے ہیں، توپ کہتے ہیں، جس کو کچھ لوگ کیا نام دیتے ہیں، کچھ اس کا اور لفظ بھی بولتے ہیں. وہ جو عربی لباس ہے اس کے لیے کچھ اور لفظ بھی بولتے ہیں. نہیں جبہ اور چیز ہے. ہاں شاید کندورا بھی کہتے ہیں یہ گلف والے کچھ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا. ہاں جبہ شریف آپ نے عبایا بھی پہنا ہے، شامی طرز کا جبہ تنگ آستین والا وہ بھی پہنا ہے. لیکن یہ جو بالکل کیونکہ وسیع بکافہ طاہر کے تحت یہاں تک لکھا، اور یہ تو عیسائیوں کا لباس تھا. یہ جو لمبا کرتا جو ہے جو پہنا جاتا ہے یہ راہبوں کا راہباؤں کا لباس تھا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ منع ہے، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لباس اس طرح نہیں. جبہ عبایا ثابت ہے، کرتا شریف اور تہمد آپ کا یہ لباس تھا. تو اور بہت کچھ ہو رہا ہے. مثلاً وہاں پر 70 سال کے بعد الکوہل کی دکانیں کھل رہی ہیں، حرمین شریفین میں سینما ہال کھل رہے ہیں. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ حالانکہ یہ دو مقدس جگہیں تھیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ان کو اگر ان چیزوں سے خالی رکھا جاتا تو کتنی اچھی بات تھی. مگر بہت کچھ وہاں اب تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہم مسلمانوں کا امتحان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو عرب کی ہر چیز وہاں بہت سی باتیں سنت کے مطابق ہیں، بہت سی نہیں. مثلاً ہمارے ہاں ڈرائیور ہو، ملازم ہو، ہم اسے دسترخوان پہ ساتھ نہیں بٹھاتے، وہاں بٹھا لیا جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے. وہاں ملازم کو بھی ساتھ لے کے سفر کرتے ہیں، جس سواری پہ خود جاتے ہیں اسی سواری پہ اس کو بھی بٹھاتے ہیں. کچھ باتیں ان کی میں کہوں گا کہ وہ ہیں، مگر بہت سی باتیں اس کے خلاف بھی ہیں. تو ہم نے قرآن و حدیث ہمارا بنیادی ماخذ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں باقاعدہ مرتب کی گئی ہیں، بیان کیا گیا ہے. پھر وہی کہوں گا یہ ٹھیک ہے کہ سنت پہ عمل کرنا ہے، سنت کی پابندی کرنی ہے، مگر جہاں داڑھی رکھنا سنت ہے، امامہ باندھنا، پگڑی باندھنا سنت ہے، وہاں سچ بولنا بھی تو سنت ہے، وہاں دھوکہ نہ دینا بھی تو سنت ہے، وہاں ملاوٹ نہ کرنا، یہ بھی تو ان چیزوں کو بھی تو پیش نظر رکھے نا. ہمارے اپنے کردار کا کیا حال ہے وہ بھی پیش نظر رکھیں. فلاں چیز پڑھنے کا اتنا ثواب، یقیناً ثواب اللہ دینے والا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یہ تو ہم کر لیتے ہیں. مگر فلاں کام کرنے کا اتنا گناہ ہے، پھر اس کو کیوں کرتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں رکتے؟ حرام سے کیوں نہیں بچتے؟ ناجائز سے کیوں نہیں بچتے؟ کتنی حدیثوں میں ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے طریقے سے نہیں ہے، ہمارے دین سے نہیں ہے ایسا. لیکن ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، الیکشن کے نام پہ، حکومت کے نام پہ، پارٹیوں کے نام پہ، ٹیکسوں کے نام پہ. آپ کے اپنے ملک پاکستان میں، دنیا جہان میں اب یہ کہ عمرہ والوں پر کتنی فیسیں لگی ہوئی ہیں، حج والوں پہ یہ کہاں سے لگ گئی ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں، مطلب غلط چیزیں ہیں، رائج ہیں، لیکن یہ کہ ان پر کوئی کچھ نہیں بول رہا. اب کھلے عام وہاں پر شیشہ پیا جانا، کھلے ننگے سر لڑکیوں کا چلنا، تب تصور نہیں تھا، وہ بھی ہو رہا ہے.
تو ہمیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ تو اصل سنت کا ماخذ جو ہے وہ احادیث نبوی ہیں، اس کی ترتیب دے دی ہے علماء نے، بہت سی کتابیں بنا دی ہیں، تو ہمیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھیں اور کریں۔ سوال تو آپ کا ہو گیا، میں اس موقع پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ملک میں الیکشن کی فضا ہے۔ 8 فروری 2024 کو کہا گیا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے۔ روزانہ ٹی وی پر بھی، پرنٹ میڈیا پر بھی، جلسوں پہ بھی کیا سکھایا جا رہا ہے؟ نفرتیں، ایک دوسرے پہ الزامات، وہ دعوے کیے جا رہے ہیں بلند بانگ، بڑے بڑے دھواں دھار شعلہ بار، جن میں سے کوئی پورا نہیں کرنا ہوتا۔ ان جلسوں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ وہ شخص جو آپ سے ہمدردی جتانے آیا، اس نے فاقہ کیا کبھی؟ اس نے پھٹا ہوا لباس پہنا کبھی اس طرح جو پھٹ جائے؟ یہ نہیں آج کل فیشن والا پھٹا ہوا نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ کتنی قیمتی گاڑی سے اترتا ہے آپ کے پاس صرف ووٹ کے لیے، اور اس ووٹ کو ہم کیا کہیں، چیف جسٹس کا ووٹ ہو یا پیون کا ووٹ ہو، ویلیو ایک ہی ہے، ایک گنا کرتے ہیں، اس کو تولا نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ ہم اس ملک کی بنیاد کو خود جو نگراں وزیر اعظم ہیں انہوں نے جس طرح کہہ دیا، یعنی قرآن حدیث کا کیا، قرآن حدیث کی کوئی اہمیت ہے؟ سودی کاروبار کو ختم کیا ہے، کتنی حرام چیزیں ہیں، کتنے آپ کے آئین میں غلط چیزیں ہیں، ختم کیا۔ آئلی قوانین کے لیے علماء کتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں، لیکن آپ صرف باہر کے ملکوں کو، باہر غیروں کو راضی کرنے کے لیے وہ چیزیں ختم نہیں کر رہے۔ سوچنا ہوگا، اگر واقعی اس ملک کو اسلامی فلاحی ملک بنانا ہے تو پھر مسلمان بننا ہوگا، پھر انہی کو ووٹ دینا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ پھر ان کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا جن کا ظاہر بھی درست نہیں، باطن بھی درست نہیں، جن کی زبان سے اس وقت جو کچھ نکل رہا ہے، نفرتیں پھیلا رہے ہیں سب کے سب۔ میں کسی ایک کا حامی نہیں ہوں، کسی ایک کے لیے میرے پاس ووٹ نہیں ہے میرا ان کے لیے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس وقت مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، سمجھنا ہے بات کو، اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ جس کو ووٹ دیں گے وہ جو کچھ کرے گا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ آپ اس کو لائے ہیں، آپ کو جواب دینا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے کیا حال کر دیا ہے، ملاوٹ کے حوالے سے۔ اچھا جی، بجلی ہمارے اپنے گھر میں، گیس کتنی جاتی ہے، شکایت کرو، ہاں جی ہو جائے گی ٹھیک، 3 دن تک کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، بار بار آپ فون کرتے ہیں۔ اگر کاٹنی ہوگی تو آدھا منٹ لیٹ نہیں ہوں گے، آپ کو فراہم کرنی ہوگی 3 دن 4 دن آپ کی شکایت پہ گزر جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا یہ ہے؟ ان باتوں پہ دعویٰ کرتے ہیں آپ ملک کی تقدیر بدلنے کا؟ جتنے ہیں یہ سارے پہلے کر گئے نا، کوئی کم عرصہ کوئی زیادہ، کیا کیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ بلکہ وہ سائفر کا جو لیٹر لہرایا تھا ایک خان صاحب نے، ان کی اپنی پارٹی کے وہ شیخ صاحب راولپنڈی والے بولے تھے اس کی بڑی مہربانی جس نے وہ لیٹر بھیج دیا، ورنہ ہم تو کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے تھے، ہم تو کچھ نہیں، خود ان کا بیان ٹی وی پہ آیا تھا۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ان سے امیدیں نہ جوڑیں، آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ ٹریفک ہماری کتنی خراب ہے، کوئی شخص پابندی نہیں کرنا چاہتا، ہم درست نہیں ہونا چاہتے۔ باہر کے ملکوں میں جا کے سیدھے ہوتے ہیں ہم، کیونکہ وہاں قانونی گرفت ہوتی ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہاں عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، اداروں میں کیا ہو رہا ہے، تو نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ تو مجھے بتائیں، آپ تو سنت کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم تو فرائض بھی بھولے ہوئے ہیں، ہمیں جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم واقعی سدھر جائیں۔ اگلی جمعرات کو یہ نشست نہیں ہوگی، وہ آئے گی 1 فروری کو، 1 فروری کو آئے گی جمعرات۔ یہ نشست سوال و جواب کی نہیں ہوگی۔ اس رات میں والد صاحب قبلہ حضرت خطیب اعظم مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا
41واں سالانہ عرس شروع ہوگا۔ جامع مسجد گلزار حبیب میں 10 بجے، ٹھیک 10 بجے شب چادر پوشی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف سے چادر آتی ہے، وہ چڑھا کر عرس شریف کی تقریبات کا آغاز ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، علماء کے خطاب ہوتے ہیں۔ بیرسٹر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی حافظ آباد سے تشریف لاتے ہیں خاص طور پر۔ اس کے علاوہ افریقہ سے، برطانیہ سے، دیگر پورے ملک سے علماء آتے ہیں، ان کا بیان۔ اور اگلی صبح 2 فروری کو، 2 فروری کو پوری دنیا کی سنی مساجد میں سالانہ عالمی یوم خطیب اعظم منایا جائے گا ایصال ثواب کے لیے۔ جہاں جہاں لوگ ان کو جانتے ہیں ذکر ہوگا، ایصال ثواب، فاتحہ خوانی۔ جو کراچی کے لوگ ہیں ان سب کو دعوت ہے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جو دوسری جگہوں پر ہے اپنی اپنی جگہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور آپ چاہیں تو اگر آپ وہاں پر کوئی کر رہے ہیں اہتمام، اس کی آپ کلپ بنا کر بھیج سکتے ہیں اس میڈیا ٹیم کو، یہ اس میں اپنے پیج پہ اس کو اپلوڈ کر لیں گے، 1 منٹ کی، آدھے منٹ کی، کہ آپ نے وہاں پر اہتمام کیا، ذکر کیا۔ اس دوران آپ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم، درود شریف، اذکار پڑھ کے ہمیں بھجوائیں، تاکہ جب ہم ایصال ثواب کریں اس میں آپ کی وہ چیز بھی شامل کر لیں۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ رات کو جو نشست ہوتی ہے اس میں توشہ شریف، توشہ قادری، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے والا حلوہ وہ تیار کیا جاتا ہے، سال میں اس موقع پر جو آتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں ایصال ثواب کے لیے آخری دعا کے بعد پھر طعام پیش کیا جاتا ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے گھروں میں، انفرادی اور مساجد، مدارس، مراکز میں اجتماعی طور پر سالانہ عرس آپ بھی منائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور جزائے خیر بھی عطا فرمائے۔ تو یہ اگلی جمعرات پروگرام نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر اس سے اگلی جمعرات انشاءاللہ یہ نشست ہوگی، بلکہ اس وقت تک آپ کی اگر یہ ساری رپورٹس آئی ہوں گی تو اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ تو آپ سب نے مل کر عرس شریف منانا ہے۔ پوسٹر آپ کو شاید نظر آئے ہوں گے، مجلہ وہ بھی پیج پر جو میگزین عرس کے موقع پہ چھپتا ہے وہ بھی چڑھا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے تو جامع مسجد گلزار حبیب میں آئیں گے، وہاں مل جائے گی۔ تو یہ عرس کے لیے میرا پورا زور، یہ ماشاءاللہ سارے مل کے پوسٹر بھی لگائے ان لوگوں نے، اعلانات کے لیے بھی، اخبارات کے لیے بھی رابطے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ بھرپور طریقے سے ہم اس ہستی کو خراج عقیدت و محبت پیش کریں جس نے ساری زندگی ہمیں عشق رسول سکھایا، دین سکھایا، نیکیاں سکھائیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کراچی میں محمود آباد کے علاقے میں پیر سید عاشق حسین صاحب، تعلق موڑا شریف کی درگاہ سے تھا، انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگ اس دوران اس دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، سب کے حق میں خیر فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ محمد زین قادری صاحب اعلان کریں گے ناموں کا، پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ اس سے پہلے علامہ صاحب بہت سے لوگوں نے آپ کی صحت کے حوالے سے پوچھا، وہ آپ بتا دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بہت سال پہلے کمر میں تکلیف ہوئی تھی، اصل میں وہ جو نشتر پارک میں بم کا حادثہ ہوا تھا نا، تو اس کے شریپنل کہتے ہیں ٹکڑے ابھی تک میرے جسم میں ہیں۔ اس کی وجہ سے کچھ، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں بھی کہیں کوئی ٹکڑا پھنسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ فرق آ جاتا ہے۔ ٹھنڈ نہ لگے، انہوں نے کہا کہ، اور تھکے نہیں آپ، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونا اور زیادہ دیر چلنا نہیں ہے۔ تو شاید پچھلے دنوں میں کچھ سفر زیادہ ہوئے اور ٹھنڈ کے علاقوں میں گیا
تو وہ کمر میں میرے تکلیف آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اٹھتے بیٹھتے مجھے دشواری ہو رہی تھی۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ کے فضل سے اب خاصی بہتر ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی محتاجی سے اور اس قسم کی معذوری سے اللہ محفوظ رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، پیار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرام شریف صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، راشدہ انور صاحبہ، نول شکیل صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، صہیبہ منصور صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، منصور صاحب، سید امتیاز صاحب، منظور احمد صاحب، علی کوکب قادری صاحب، سجاد احمد صاحب، عبید رضا صاحب، سید عاطف صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، دیان نفیس صاحب، محمد جنید صاحب، فیصل قادری صاحب، سید ساجد صاحب، حماد خان صاحب، ام شہباز صاحبہ، محمد سلیم صاحب، سفیر عباسی صاحب، حماد خان صاحب، محمد سلیم صاحب، عظیم اللہ صاحب، ظہیر عباس صاحب، فردوس انجم صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، حنا صاحبہ، مظہر خان صاحب، ایان علی صاحب، محمد یوسف صاحب، منیر احمد صاحب، فرزان صاحب، نعمان عباسی صاحب، بلاول حسین صاحب، حنا حیدر صاحبہ، سعدیہ علی صاحبہ، کمبر علی صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، شازیہ علی صاحبہ، رخسانہ صاحبہ، عائشہ نور صاحبہ، حنا کنول صاحبہ، رافع خان صاحب، سلمان سلیم صاحب، سلیم شیخ صاحب، مزمل صاحب، راحیل امین صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، صاحبہ خان اور افتخار علی صاحب، اسامہ رضا صاحب، نادیہ میر صاحبہ، جاوید اختر صاحب، رضیہ احمد صاحبہ، کاشف قادری صاحب، خاقان حیدر صاحب اور محمد عدنان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں گھروں میں ڈھانک کے رکھیں، ڈھانپ کے رکھیں، کھلی نہ رکھیں۔ چھپکلی، 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 جو بھی آپ اس کا پروناؤنس کرتے ہیں، لیزر، اگر کسی چیز مثلاً دودھ کا برتن ہے، آپ نے اوپر سے کھلا رکھا ہے کہ ہوا لگتی رہے، اسی طرح کوئی کھانا، وہ اس کا لعاب، اس کی تھوک اس میں لگ جائے، یہ جو پیچس کی بیماری ہے جس کو برس کہتے ہیں، پھل بہری، یہ ہو جاتی ہے۔ چیزیں دھو کے استعمال کریں، برتنوں میں چھپکلیاں گھوم جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں گھروں میں بہت لاپرواہی ہوتی ہے، آپ لوگ کھلے رکھ دیتے ہیں، کون اس میں منہ ڈال گیا ہے، پھر بیماریاں ہوتی ہیں۔ بہت احتیاط کیجئے، یہ ہمیں تلقین بھی کی گئی ہے ہمارے دین کے حوالے سے بھی اور ہماری بہتری کے لیے بھی۔ میں نے ثواب کے لیے آپ کو یہ بات پہنچائی ہے، بہت خیال رکھا کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے اور بھی باتیں کرنی تھیں لیکن ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک کے حوالے سے دعا ایک کرنی ہے، اس پر اجازت لوں گا۔ غزہ کے مسلمانوں کو ہم شاید بھول رہے ہیں، اب ان کے لیے ہم آواز بھی بلند نہیں کر رہے، جبکہ ساؤتھ افریقہ والوں نے عالمی عدالت میں مقدمہ کیا، جو کرنا کسی مسلمان کو چاہیے تھا، انہوں نے کیا۔ اب تحقیقات کے جنگی جرائم کتنے کیے ہیں اس کے حوالے سے بھی غیر مسلم حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ بیت المقدس پہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے جنگی جرائم کی تحقیقات کی جائے۔ مسلمان یہ بھی نہیں کر رہے، ہم اپنے حوالوں میں گم ہیں، اپنی باتوں میں گم ہیں۔
غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیے، ان کے لیے آواز بھی بلند کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہم لوگ ان کو فراموش نہ کریں، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بابری مسجد کا سانحہ وہ بھی نہیں بھولے گا۔ وہاں کی سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت بھی آ چکی کہ وہاں کبھی کوئی مندر نہیں تھا، سب کچھ، لیکن جو کچھ ہوا، قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، نفرتوں کا اظہار ہوا، ایک طرف اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، دوسری طرف ہندوتوا اور انتہا پسندی کی انہوں نے، لیکن دنیا مسلمانوں کے خلاف بولتی ہے، باقی کے خلاف کم ہی بولتی ہے۔ اب وہاں پر جو مسجد کی جگہ تھی، اس جگہ پر سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا کبھی مندر نہیں تھا، پھر بھی وہاں مندر کی ابتدا کر دی گئی، مورتی رکھ دی گئی۔ کیا یہ چیزیں اشتعال نہیں بڑھاتی، نفرت نہیں بڑھاتی؟ ایک طرف تو کہتے ہیں، وہ بھی وہاں بھی پڑھا جاتا ہے اقبال کا یہ کلام کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور جبکہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ اور ہم مسلمان کہلانے والوں کو بھی غیرت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ملک میں اسلامی شاعر کو کس طرح پامال کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے، اپنے احوال کو بھی درست کرنا ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، خوبصورت مسجدیں بنتی ہیں، مگر جمعہ میں آ گئے لوگ یا کسی بڑی رات میں، باقی ہم لوگ اب یعنی یہ ٹیلی فون اور یہ وائی فائی کے بعد بہت سی چیزوں سے ہم لوگ ہٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ اور شریف کے حوالے سے پھر تاکید کروں گا، ذہن میں رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔